اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ایک ہے، اور وہ ایک ہے کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو بہت بڑا اختیار دے دیے گئے۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اپنی مرضی سے اب جج منتخب کرے گا، اور قاضی فیاض عیسیٰ نے امین الدین خان کو منتخب کر لیا، نہ یحییٰ آفریدی صاحب کو، نہ جناب جیسے جمال مندوخیل کو، ان کو منتخب کرنا کیا، اور 5ویں نمبر پر جیسے امین الدین خان صاحب کو منتخب کیا۔ میں تو سوچ رہا تھا اس کو دیتے اپنا چیف جسٹس اغوان کو، لیکن امین الدین خان کا نمبر ملے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح سماعت ہوئی، اور جیسے منیب اختر نے کہا تھا کہ یہ اگر آپ دے دیں تو پھر کوئی آرڈیننس آ جائے گا، وہ اپنے مرضی سے بندہ، لیکن قاضی فیاض نے سخت نوٹس لیا۔ لیکن اب جیسے منیب اختر صاحب کی بات 100% درست نکلی۔ اب پاکستان کے آزاد عدلیہ پر یہ حملہ ہے، پاکستان بار کونسل کا بھی سخت رد عمل ہے، سپریم کورٹ بار کونسل کا بھی سخت رد عمل ہے۔ دیکھیے، یہ مسئلہ قاضی فیاض عیسیٰ کے ساتھ نہیں ہے، یہ پاکستان کے آزاد عدلیہ پر حملہ ہے۔ یہ میں اس کو آزاد عدلیہ پر حملہ قرار دے رہا ہوں، اور اس پر بہت سخت رد عمل آنا چاہیے پاکستان کی تمام وکیلیں اور تمام سیاسی پارٹیوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدارتی آرڈیننس اب سپریم کورٹ کا نیا نام رکھ دیں، صدارتی آرڈیننس سپریم کورٹ آف چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ بنایا گیا، یہ پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ مذاق ہے، اور پاکستانی قوم کے ساتھ ایک گھٹیا ترین مذاق ہے۔ اگر آپ کو فیصلہ نہ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ پہلے اس وقت مسترد کر دیتے؟ لیکن قاضی صاحب اس وقت آپ کے دوست اور آپ کا جگری یار جسٹس طارق محمود سردار تھے، تو پھر آپ فیصلہ کرتے۔ لیکن اب جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، یہ بہت بڑا ناانصافی، اور اس آرڈیننس کو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جانا چاہیے، اور ہائی کورٹ سے اصلاح کرنے کی فوری طور پر معطل کر دیجیے، اور معطل ہونے کے بعد یہ حکم قائم نہیں ہوگا۔ لیکن کیا قاضی فیاض عیسیٰ کے صاحب کو ایسا جاننے کے بعد کرے گا؟ میں تو کہتا تھا پشاور ہائی کورٹ میں سے چیلنج کرنا چاہیے تھا، اور پشاور ہائی کورٹ اسے معطل کر دیتی، اس پر فیصلہ ہوتا۔ لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کیا کرتی، اس پر آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ قاضی صاحب تو کہتے تھے کہ میں نے اپنے اختیارات کام کر کے بانٹ دیے، لیکن قاضی صاحب آپ ہر طرف بے نقاب ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ایک مرتبہ کہا کہ آرڈیننس غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، لیکن آپ قاضی صاحب غیر آئینی غیر قانونی کیسے ہیں؟ میں نے پچھلے ویلاگ میں ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ کمیٹی کا اجلاس اس سے کل نہیں ہوا ہے، اس کے بعد خبر چلی کہ صدارتی آرڈیننس پروسیجر اینڈ پریکٹس اینڈ بل میں ترمیم۔ اب عدالت پاکستان کے آزاد عدلیہ میں نہیں کہوں گا، میں اب جب تک یہ کام ایکٹ صدارتی آرڈیننس معطل نہیں، اس وقت تک پاکستان کی عدلیہ کا نام ہوگا صدارتی عدلیہ آرڈیننس۔ دیکھیے، آپ پاکستانی قوم برا منائے یا مجھے کچھ، میں اس بات سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میں بات حق اور سچ کہوں گا، کیونکہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے یہ پہلے بھی کہہ دیا کہ صدارتی آرڈیننس غیر آئینی اور غیر قانونی تھے، لیکن اپنے مفاد کے لیے اور اپنے حصول کے لیے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کہا ہے یہ ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور دوسری عدالتیں جو محفوظ جو آزاد عدلیہ کا رونا روتے ہیں، اس پر کیا کہتے ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو کے زرداری کے جیسے انٹرویو آپ جو بھی کچھ کر لیں، لیکن یہ کام نہیں ہوگا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ اگر پوائنٹ ویو مولانا صاحب اس پر کھڑے رہتے ہیں تو قاضی صاحب اس کا گھر جائیں گے۔ اور جو صحافیوں کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ کو اب مدت ملازمت سینی چاہیے، لیکن یہ ہم دیکھیے کہ مولانا صاحب کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سینئر جو ہو رہا ہے وہی ہو۔ قاضی صاحب اور مولانا صاحب کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کی، اس پر میں مولانا فضل الرحمان کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور مولانا صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ کیسے ہوئی کہ ایک جج کو آپ ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں۔ مولانا صاحب نے یہ بہت بڑی بات کی، اور اس میں مولانا بات کو کریڈٹ دیتا ہوں، مولانا صاحب کی یہ بات بہت اچھی ہے۔ جو بھی اگر نون لیگ کا بھی ہوتا تو میں نون لیگ کی کریڈٹ دے رہی، جو بھی حد کرتے ہیں، اگر آپ کو ایک جج پسند نہیں، آپ اسے کہیں اور ٹرانسفر کر دیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو پہلے کوئی بات کرے تو لوگ برا منا جاتے تھے، اب اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بات کرو تو لوگ بہت برا مناتے ہیں، بہت سخت رد عمل آتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی علم ہوگا، اور میڈیا پر جو مولانا صاحب کی پریزائی ہو رہی ہے، اتنی مولانا صاحب نے پی ڈی ایم کی سربراہی میں گالیاں نہیں کھائی ہوں گی، اتنی گالی نہیں کہیں گی اتنی مولانا صاحب نے صرف ایک سٹینڈ لے کر اپنی تمام سیاست اور اپنے کہتے ہیں نا، اللہ پاک پچھلی عمروں میں توبہ کی توفیق دے تو سب گناہ بخش کے جاتے ہیں۔ مولانا صاحب نے ایک ٹہل لے تو اپنے تمام کیے دلا دے، لیکن قاضی صاحب اس صاحب بہت کوشش کریں گے، اور پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں سب چھیننے کی کوشش کر کے حکومت دیں گے اور سب ہوں گے، لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس نے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو نظر ثانی اور دیگر منصور علی شاہ اس پر کیا رد میں اب دیکھتے ہیں۔
آج کا دن بہت انتہائی اہم ہے کیونکہ عدالتوں سے کچھ بھی آ سکتا ہے اور سب کچھ آ سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کیا ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو ساتھ بتائیں گے۔ قاضی فاضل صاحب نے پہلے بھی کہا تھا ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، لیکن ہوا کچھ نہیں، لیکن اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے میں نے، اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن دے دی ہے تاکہ آپ لوگ انفارمیشن رہیں۔ قاضی فاضل صاحب اپنی مدت ملازمہ میں بہت کچھ کرنا چاہتے، دیکھیے کہ صدارتی آرڈیننس کو ابھی صدر نے دستخط کیے، ادھر قاضی فاضل صاحب بیٹھا تھا انتظار میں، قاضی فاضل کے بعد فوراً میسج گیا دستخط ہو گئے، قاضی فاضل نے کمیٹی چینج کر دی۔ قاضی صاحب آپ یحییٰ افریدی کو ساتھ ملا لیتے، انصاف چلو آپ کو جیسے معین الدین صاحب کو کیوں ملا، آپ 10 کی کمیٹی بنا دیتے، آپ آل کمیٹی بنا دیتے، پورا سپریم کورٹ کمیٹی ہوتا اور سورا سپریم کورٹ کی کمیٹی ہوتی، لیکن آپ لوگوں کو یہ آپ اس پر سپریم کورٹ کو سخت نوٹس نہیں لیتے تو ہم جیسے منصور علی شاہ اس پر بھی تنقید کریں گے اور اس لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن بتائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا کام ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب، لیکن تک آپ کو ویڈیو وقت مل جائے۔ شکریہ۔